السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، ہمارے انتہائی مخدوم مکرم محترم جناب مولانا قاری عثمان حیدر صاحب زیدہ مجدہم کی پرخلوص دعوت پر آج آپ حضرات کے سامنے کچھ اساتذہ سے پڑھا ہوا سبق آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ آنا تو تھا ہماری جماعت کے نائب امیر شبان ختم نبوت کے نائب امیر حضرت مولانا منیر احمد الوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے، لیکن وہ گزشتہ 4 دنوں سے اسفار کے اوپر ہیں اور وہاں قادیانیوں سے مکمل ان کا مناظرہ چل رہا ہے، تو حضرت نے مجھے مغرب کے بعد حکم فرمایا کہ آپ جہاں بھی ہیں فوراً اس جگہ پہ آپ نے پہنچنا ہے۔ تو اب سے کچھ دیر پہلے میں قصور میں تھا، وہاں سے الحمدللہ سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں، دوبارہ ایک جگہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میرے دوستو، میرے عزیزو، مختصر وقت میں اس بابرکت محفل میں اپنی حاضری لگوانا چاہوں گا۔ یاد رکھیے گا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت بھی اعلیٰ ہے، صورت بھی اعلیٰ ہے، کردار بھی اعلیٰ ہے، گفتار بھی اعلیٰ ہے، صفات بھی اعلیٰ ہے، چلنا بھی اعلیٰ ہے، بیٹھنا بھی اعلیٰ ہے، اٹھنا بھی اعلیٰ ہے، کھانا بھی اعلیٰ ہے، پینا بھی اعلیٰ ہے۔ میرے نبی کے صحابہ بھی اعلیٰ ہیں، میرے نبی کی ازواج بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی بنات بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا سینہ بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا مدینہ بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا ابوبکر بھی اعلیٰ ہے، عمر بھی اعلیٰ ہے، عثمان بھی اعلیٰ ہے، طلحہ بھی اعلیٰ ہے، سعد بھی اعلیٰ ہے، سعید بھی اعلیٰ ہے، عائشہ بھی اعلیٰ ہے، معاویہ بھی اعلیٰ ہے، حتیٰ کہ میرے نبی کا بلال بھی، اونچی آواز سے بلال بھی اعلیٰ ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، اگر کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کے تذکرے بار بار کرتا ہے تو محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر تذکرہ نہیں کرتا پھر محبت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بندے کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، تعلق میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ آئیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے گلی محلے میں اپنے پڑوسی کا حق تو جانا ہوگا، باپ کو اپنے بیٹے کے حق کے بارے میں پتہ ہوگا، استاد کو شاگرد کے حق کے بارے میں پتہ ہوگا، شیخ کو مرید کے حق کے بارے میں پتہ ہوگا، مرید کو شیخ کے حق کے بارے میں پتہ ہوگا۔ لیکن کیا مسلمانوں، مجھے اور آپ کو اپنے نبی کے حق کے بارے میں پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں پتہ تو ذرا سن لیجئے، اس کے بعد اپنے دل کا امتحان لیجئے، اپنے دل کا ذائچہ نکالیے، کیا میرے نبی سے میری محبت کم ہے کہ زیادہ ہے؟ آئیے سنیے نا، میرے نبی کا پہلا حق یہ ہے نبی کی ذات پہ ایمان لانا، دوسرا حق میرے نبی کا ادب کرنا، تیسرا حق نبی کی عظمت کا دل میں ہونا، چوتھا حق نبی کا عظمت اور احترام کرنا، پانچواں حق نبی کی آمد پر خوشی منانا، اور چھٹا حق نبی کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہنا، نبی کے دوستوں سے دوستی کرنا، نبی کے دشمنوں سے دشمنی کرنا، اور نبی کے صحابہ سے محبت کرنا، نبی کے اہل بیت سے محبت کرنا، نبی کا وفا بھی کرنا، نبی سے وفا بھی کرنا، نبی کا دفاع بھی کرنا۔ میرے دوستو، میرے نبی کی ذات پر ایمان کیسے لانا ہے؟ ہاں کوئی نمونہ ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر نبی کی ذات پر ایمان لائے۔ ہاں نمونہ تو موجود ہے، وہ اصحاب پیغمبر موجود ہیں۔ اللہ میں کیسے ایمان لاؤں؟ اللہ کریم نے گویا کہ پہلے بتا دیا، ایمان لانا ہے اصحاب پیغمبر کی طرح ایمان لاؤ، ایمان لانا ہے ابو بکر کی طرح ایمان لاؤ، ایمان لانا ہے
फारूक आजम की तरह ईमान लाओ। ईमान लाना है, हजरत खुजैमा की तरह ईमान लाओ। अल्लाह अबू बकर कैसे ईमान लाया था, मेराज का वाक़या है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचते हैं, फिर मस्जिद अक्सा से पहले आसमान पे जाते हैं, दूसरे तीसरे आसमान पे जाते हैं, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचते हैं, अल्लाह का दीदार करते हैं। उसी रात को आप वापस तशरीफ लाते हैं। अगले दिन की सुबह है, अबू जहल ने देखा भतीजा मोहम्मद परेशान है। पूछा भतीजे क्या बात है, आज तो बड़े गमगीन लगते हो। हजूर ने फरमाया ये रातों रात अल्लाह ने मुझे मेराज करवाया है। अबू जहल को गोया के ठट्ठा करने का एक मौका मिल गया। वो लोगों का मजमा जमा करके लाया कि देखो ये भतीजा मोहम्मद क्या कहता है। लोग बातें सुनने में मगन हो गए। इतनी देर में ये वहां से उठता है, अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंचता है। कहने लगा अबू बकर ये कैसे हो सकता है, एक आदमी रात को मक्का मुकरमा में था, उसी रात को वो बंदा मस्जिद हराम मस्जिद अक्सा में पहुंचता है, फिर मस्जिद अक्सा से पहले आसमान पे जाता है, सातों आसमानों की सैर करता है, अल्लाह की ज़ियारत करता है, फिर उसी रात को ख़त्म होने से पहले सुबह सादिक से पहले दोबारा मक्का में आ जाता है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा हाँ हाँ अबू जहल मैं कोई और बात नहीं करता, ये बता के कहने वाला कौन है। उसने कहा कि लगता ये है कि तीर निशाने पे लगा है। उसने कहा कि कहने वाला कोई और नहीं है, कहने वाला तेरा यार है। फरमाया कि अगर मेरे आका मौला ने ये बात कही है तो बगैर कहे मैं हजूर की बात पर ईमान लाता हूं। हजूर की ज़ात पर ईमान लाना है, अबू बकर की तरह सीखो। हजूर पर ईमान लाना है, उमर की तरह सीखो। अब एक यहूदी का और मुनाफिक का आपस में झगड़ा हो जाता है। ये मुनाफिक जो है हजूर की खिदमत में झगड़ा लेकर के आता है। अल्लाह के नबी ने यहूदी के हक में फैसला सुना दिया, मुनाफिक को यह फैसला हजम ना हुआ। अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंचता है कि आप हजूर के फैसले पर नजर सानी कर दीजिए। फरमाया कि ना ना, जिस पर मेरे आका फैसला फरमा दे मैं उस पर नजर सानी नहीं कर सकता। ये वहां से उठता है, फारूक आजम के दरबार में पहुंचता है। कहा कि फारूक आजम हजूर ने ये फैसला फरमाया है, आप ये फैसले पर नजर सानी कीजिए। फरमाया कि ना ना ठहर जा, जाना नहीं है, तूने जाना नहीं है, जब तक मैं ना हूं तो जाइएगा ना। अंदर गए, तलवार निकाल करके लाए, तलवार लाते ही तकबीर का नारा बुलंद करके मुनाफिक की गर्दन उतार दी। जैसे गर्दन उतारी और आपने फरमाया कि जिसको मेरे नबी का फैसला कबूल नहीं, उमर की तलवार उसका यही फैसला करती है। आइए ईमान लाना है, हज़रत खुज़ैमा की तरह ईमान लाइए। हज़रत खुज़ैमा मेरे दोस्तों मेरे अजीज़ों मक्का के बाजार के अंदर मौजूद थे। आमिना के लाल ने एक यहूदी से घोड़े का सौदा किया है। घोड़ा जनाब ख़रीदने के बाद आप पैसे लेने के लिए घर में जाते हैं, पैसे लेकर के वापस आए, यहूदी को बड़ा कस्टमर मिल गया, बड़ा जनाबे वाला गाहक मिल गया। उसने कहा कि जनाबे वाला बड़ा मैं पैसे ज़्यादा देता हूँ। उसने उससे सौदा कर लिया। हजूर जैसे मौके पर पहुँचे उसने कहा जी मेरा तो आपसे सौदा नहीं हुआ था। हजूर ने फरमाया थोड़ी देर पहले इतने पैसों में सौदा हुआ था, ये घोड़ा मेरे हवाले कर, पैसे पकड़। उसने कहा ना ना, अगर इस वाक़े पे गवाह पेश करते हो तो घोड़ा आपके हवाले करता हूँ, पैसों को पकड़ता हूँ। अल्लाह के नबी ने दाएं देखा बाएं देखा, कोई नजर ना आया। हजरत खुज़ैमा ये सारे माजरा देख रहे थे, आगे बढ़े और आगे बढ़कर फौरन कहा कि मैं अल्लाह के नबी की गवाही देता हूँ, ऊंची आवाज से। मैं फरमाया कि हजूर की गवाही देता हूँ। ये बात कहने की देर थी, फौरन वो यहूदी के जनाबे वाला रंग फक हो गया। उसने फौरन हजूर के हाथ में घोड़ा पकड़ाया, पैसे लिए चलता बना। आमिना के लाल ने पूछा खुज़ैमा तू तो मौके पर मौजूद न था, तूने कैसे गवाही दे दी? कहा कि अल्लाह के नबी ये तो दुनिया का माजरा है, मैंने कब्र को नहीं देखा, कब्र के अज़ाब को नहीं देखा, जन्नत को नहीं देखा, जहन्नम को नहीं देखा, अल्लाह की दीदार को नहीं देखा। फरमाया कि कुछ नहीं देखा, आप कहते गए मैं मानता चला गया। हजूर इस बात से इतने खुश हुए। हजूर ने फरमाया कि कानून ये है किसी बात की गवाही दो बंदे देंगे, लेकिन जब मुकाबला खुज़ैमा का आएगा, खुज़ैमा के अकेले की गवाही दो बंदों के बराबर हो जाएगी।
میرے دوستو ایمان لانا ہے، اصحاب پیغمبر کی طرح ایمان لانا ہے، پھر حضور کی ذات سے محبت بھی کرنی ہے۔ کیسے محبت کرنی ہے؟ آئیے میرے دوستو میرے عزیزو دیکھتے چلے جائیے گا کہ حضور کی ذات سے محبت کیسے کرنی ہے۔ اصحاب پیغمبر حضور کی ذات سے محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے محبت اعلیٰ درجے کی کرتے تھے۔ فرمایا ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ریلت فرمانے کے بعد مسجد نبوی میں آتے ہیں، حضور کے منبر پر ہاتھ کو پھیرتے ہیں، برکت کے لیے ماتھے سے لگاتے ہیں، کبھی لبوں سے لگاتے ہیں۔ کسی نے کہا عبداللہ بن عمر تو کرتا کیا ہے؟ فرمایا کہ میں منبر کو کبھی نہ چومتا، میں اس لیے کہ منبر کو چومتا ہوں کہ اس منبر پر آمنہ کے لال بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ آمنہ کے لال اس وقت اگرچہ موجود نہیں ہے، لیکن حضور کی تبرک اور حضور کی برکت گویا کہ اس منبر پر موجود ہے، تو گویا کہ میں حضور سے جس چیز کی نسبت جڑ جائے اصحاب پیغمبر اس کے بھی محبت فرمایا کرتے تھے۔ یہ کون ہے؟ حضرت ابو محذورہ ہیں، چھوٹے بچے تھے، اللہ کے نبی کا گزر ہوتا ہے، ابو محذورہ کو دیکھا، اذان کی نقلیں اتارتا ہے، آپ نے قریب بلایا، سر کے اوپر ہاتھ رکھا، فرمایا کہ ابو محذورہ اب اذان کو دینا شروع کر۔ ابو محذورہ نے اذان کو دینا شروع کیا۔ اللہ کے نبی کا رحمت والا ہاتھ، نبوت والا ہاتھ ابو محذورہ کے سر پہ پہنچنے کی دیر تھی۔ ابو محذورہ بچے سے جوان ہوئے، جوان سے ادھر عمر کے پہنچے، لیکن آپ نے زندگی کبھی بال نہ کٹوائے۔ آپ کے بال اتنے بڑے ہو گئے، اتنے بڑے ہو گئے، جب آپ زمین پر بیٹھا کرتے تھے آپ کے سر کے بال زمین کو مس کیا کرتے تھے، چھوا کرتے تھے۔ کسی نے کہا اے ابو محذورہ بال کو کٹواؤ، بال کتنے بڑے ہو گئے؟ فرمایا کہ جس پر میرے کملی والے نے ہاتھ رکھا ہے ابو محذورہ ان بالوں کو کبھی کٹوا سکتا؟ بولا بھئی کٹوا سکتا نہیں ہے۔ ارے محبت کرنی ہے، آؤ اصحاب پیغمبر سے سیکھو۔ اصحاب پیغمبر نبی سے محبت کیسے کرتے تھے؟ حضرت علی کا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی نے لکھا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ میں صلح نامہ لکھتا ہوں۔ اب ایک دم قریش مکہ نے کہا کہ ہمیں لفظ مسئلہ تو محمد الرسول اللہ سے ہے، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، آپ محمد بن عبداللہ لکھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت علی سے کہا کہ آپ یہ کاٹ دو۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی جس کو آپ لکھوا دے علی اس کو کاٹ سکتا؟ بولے کاٹ سکتا نہیں ہے۔ محبت ہو تو ایسی ہو، محبت سیکھنی ہے، اصحاب پیغمبر سے سیکھیے۔ یہ کون ہے؟ حضرت عامر صحابیہ ہیں، اللہ کے نبی کی محبت میں اتنی جناب والا اس پرواز کر چکی تھی، اتنی محبت میں آگے بڑھ چکی تھی۔ غزوہ احد کا موقع ہے، اللہ کے نبی کی شہادت کی افواہ پھیل چکی ہے۔ حضرت عامر کو پتہ چلا، آپ دیوانہ وار احد میدان کی طرف دوڑتی چلی جا رہی ہیں۔ کسی نے آپ کے کان میں کہا کہ اے بہن آپ کا شوہر اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کر چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں بتاؤ، مجھے میرے شوہر کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، کسی نے کہا آپ کا والد شہید ہو چکا ہے، کسی نے کہا آپ کا بھائی شہید ہو چکا ہے۔ فرمایا ساری غموں کو برداشت کرنے کے بعد جیسے ہی وہ احد کے میدان میں پہنچتی ہیں، اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، حضور کو دیکھنے کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ میں قریبی رشتہ داروں کی شہادت کی خبر سن کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں، سارے غم آپ کو دیکھنے کے بعد ہلکے محسوس ہوتے ہیں۔ میرے دوست نبی کا وفا کرنا، نبی سے وفا کرنا، نبی کا دفاع کرنا، نبی سے وفا ہو تو کیسی ہو۔ حضرت سعد بن معاذ میرے دوست احد کے میدان کے اندر تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ سعد بن معاذ کو تلاش کر کے آؤ۔ ایک صحابی جاتے ہیں، پہلے زندوں میں آواز لگائی سعد زندہ ہو، ہاتھ کو بلند کرو، میں نے تمہیں پیغام دینا ہے۔ حضرت سعد وہاں نہ ملے، حتیٰ کہ شہداء کے اندر آواز لگانا شروع کی، اے سعد اگر زندہ ہو ہاتھ کو بلند کرو، میں نے اللہ کے نبی کا پیغام دینا ہے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میرے جسم میں جان کوئی نہ تھی، آخری وقت تھا، سارے جسم کی جان اکٹھی کر کے ہمت کے ساتھ ہاتھ کو بلند کیا ہے، اور صحابی نے ہاتھ کو دیکھنے کے بعد اس صحابی کے قریب آئے، قریب آنے کے بعد کہا اے سعد تجھے اللہ کے نبی سلام کہتے ہیں۔ اونچی آواز سے باہر والے بھی
فرمایا کہ اللہ کے نبی تجھے سلام کہتے ہیں اور اللہ کے نبی تجھ سے پوچھتے ہیں اے سعد اس کٹے پٹے جسم کے اندر، اس جسم ٹکڑے میں بٹا ہوا ہے، اس حالت کے اندر بھی تو کیا اللہ کے نبی سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اس کے رسول سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں ہاں یہ تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اس سے زیادہ حالت بھی ہوتی تب بھی میں اللہ سے راضی تھا، اللہ کے نبی سے راضی تھا۔ میرے دوستو صحابہ پیغمبر کے تمام واقعات سننے کے بعد آپ اپنا موازنہ کیجئے، اپنے ایمان کو پرکھیے، کیا میرا ایمان بھی، کیا میری نبی سے محبت اس درجے کی ہے کہ نہیں ہے کہ جب ختم نبوت کے لیے بلایا جائے آپ باہر آتے ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ کو شیزان کے بائیکاٹ کی دعوت دی جائے آپ بائیکاٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ کو اللہ کے نبی کے دشمنوں سے تعلق کو ختم کرنے کی بات کی جائے کہ میاں قادیانیوں سے ملنا ملانا کوئی نہیں ہے، سلام دعا نہیں کرنی، رشتہ داری نہیں کرنی، تعلقات نہیں قائم کرنے، میرے دوستو کیا میرا اور آپ کا ایمان اس درجے پر ہے کہ حضور کے دوست کو دوست سمجھے، نبی کے گستاخ کو گستاخ سمجھے، نبی کے دشمن سے نفرت کرنا شروع کرے؟ میرے دوستو یہ مرزا غلام قادیانی میرے نبی کا دشمن ہے، میرے نبی کی ختم نبوت پر حملہ کرتا ہے، میرے نبی کی جماعت پہ حملہ کرتا ہے، میرے نبی کے گھرانے پر حملہ کرتا ہے، میرے نبی کی بیٹی پر حملہ کرتا ہے، اللہ کی ذات پر حملہ کرتا ہے، امت مسلمہ پر حملہ کرتا ہے، اللہ کے قرآن پر حملہ کرتا ہے، خانہ کعبہ پر حملہ کرتا ہے، مساجد پر حملہ کرتا ہے، اپنے آپ کو نبی رسول کہتا ہے، اپنے ماننے والوں کو صحابہ کہتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام اصحاب صدق و وفا ہے۔ میں نے کہا اس کتاب میں کیا ہے؟ کتاب کا پہلا صفحہ کھولا، کتاب کے پہلے صفحے کے اوپر اصحاب صدق و وفا کے نام سے یہ لکھا ہوا تھا، نیچے لکھا تھا اس میں 313 ان لوگوں کے نام شامل ہیں جن نے مرزا غلام قادیانی کو نبی مانا تھا اور یہ درجے میں اصحاب بدر کے برابر ہو گئے۔ مجھے لگا صحابہ بدر کے برابر ہو گئے۔ میں نے اگلا صفحہ پلٹا، میں جناب والا ورط حیرت میں چلا گیا، میں جذبات پہ قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اگلے صفحے پر دیکھا ایک مونچھے والا آدمی، اس کی تصویر بنی تھی، نیچے اس کا نام لکھا تھا۔ اور لوگوں توجہ کیجئے گا، اور جامعہ مسجد عثمانیہ کے نمازی توجہ کیجئے گا، اس کے نیچے کیا لکھا تھا؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رضی اللہ یہ ٹائٹل کس کا ہے؟ اصحاب پیغمبر کا۔ رضی اللہ یہ جناب والا لقب کس کا ہے؟ اصحاب پیغمبر کا، میرے نبی کے صحابی کا۔ یہ لقب اٹھا کر کے، یہ ٹائٹل اٹھا کر کے اپنے ماننے والوں کو صحابی کہہ دے، اپنی بیوی کو ام المؤمنین کہہ دے، اپنی بیٹیوں کو اور اپنے ماننے والوں کو صحابہ کہنے کے بعد آگے بڑھتا ہوا پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر کہنے سے باز نہیں آتا، لیکن آج کا مسلمان پھر بھی ان سے تعلقات قائم رکھتا ہے۔ میں آپ سے عہد لوں گا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ابھی نعت خان نے کہا جو ہاتھوں کو بلند کرے گا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا ہاتھ بھی گواہی دے گا، اس کا پاؤں بھی گواہی دے گا۔ جب اللہ کی ذات پوچھے گی کہ تو نے نبی کی ختم نبوت کے لیے کیا کیا تھا، تو میں کہوں گا اللہ زبان سے بھی بولا تھا، ہاتھ بھی بلند کیا تھا، تو ہاتھوں کو اٹھائیے نا اور کہیے نا کہ اللہ یہ ساری زندگی تیرے نبی کے نام وقف ہے، اے اللہ تیرے نبی سے وفا بھی کروں گا، تیرے نبی کا دفاع بھی کروں گا، اے اللہ تیرے نبی پر ایمان بھی لایا ہوں، تیرے نبی سے محبت بھی کروں گا، تیرے نبی کا ادب بھی کروں گا، تیرے نبی کی عظمت دل میں رکھوں گا، تیرے نبی کے اصحاب سے محبت کروں گا، اہل بیت سے محبت کروں گا، قادیانیوں سے نفرت کروں گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔